اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن بدله بعد ما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلون ان اللہ سمیع علیم۔ اب جو شخص اسے سننے کے بعد بدل دے اس کا گناہ بدلنے والے پر ہی ہوگا، واقعی اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ پیچھے ہم نے ایک آیت پر بحث کی تھی، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، کہ تم پر فرض کر دیا گیا ہے جب تم میں سے کوئی مرنے لگے تو اپنا جو مال چھوڑ جاتا ہے تو وہ اپنے ماں باپ اور قرابت داروں کے لیے اچھائی کے ساتھ وصیت کر جائے، اور پرہیزگاروں پر یہ حق اور ثابت ہے۔ آگے فرمایا اب جو شخص اس سننے کے بعد بدل دے، یعنی یہ وصیت سننے کے بعد وہ بدل دے، اس کا گناہ بدلنے والے پر ہی ہوگا، واقعی اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ فمن خاف من موصٍ جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم۔ ہاں جو شخص وصیت کرنے والے کی جانبداری یا گناہ کی وصیت کر دینے سے ڈرے، یہ بات میں نے اس دن کہی تھی کہ اگر وصیت کرنے والے کی وصیت ٹھیک نہیں ہے، کسی کا حق مار رہا ہے، تو پھر اگر کوئی ڈر ہو، کوئی خوف ہو، کوئی خطرہ ہو، جو وصیت کرنے والے کی جانبداری یا گناہ کی وصیت کر دینے سے ڈرے، پس وہ ان میں آپس میں اصلاح کرا دے تو اس پر گناہ نہیں، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے۔ یہاں پہ لفظ ہے لکھ دیا گیا ہے، لیکن لکھ دینا بمعنی فرض کر دینے کے ہے، یعنی ضروری ہے تم پر، یہ لکھ دیا گیا ہے۔ یہاں پر صاحب تفسیر نے لکھا ہے کہ تم پر روزے رکھنا فرض کر دیا گیا ہے۔ قرآن کی آیت یہ کہتی ہے کہ لکھ دیا گیا ہے، لکھنا بمعنی فرض کرنے کے ہے۔ فرض کر دیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو، پرہیزگار بن جاؤ۔ ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تم میں اگر کوئی مریض ہے یا سفر میں ہے تو وہاں وہ روزے چھوڑ دے، فعدۃ من ایام اخر، بعد میں اس کی گنتی جو ہے وہ پوری کر لے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، اگر کوئی مریض ہے یا سفر میں ہے وہ روزے نہیں رکھ سکتا تو وہ جو ہے کسی کو فدیہ دے دے، اپنے روزے کسی کو رکھوا دے یا اس کے عوض فدیہ دے دے۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، یہ فدیہ اس کے لیے بہتر ہوگا۔ وان تصوموا خیر لکم، اگر روزے رکھے تو زیادہ بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، تم اس بات کا علم بھی رکھتے ہو۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شاہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے، اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ تم میں سے جو شخص اس مہینہ کو پائے اسے روزہ رکھنا چاہیے، ہاں جو بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کرو، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائیاں بیان کرو اور اس کا شکر کرو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں یہاں سے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ، جب سوال کریں تجھ سے، کاف بمعنی حاضر ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ ضمیر کا اشارہ جا رہا ہے، کا جب سوال کریں تجھ سے، عبادی میرے بندے، انی فانی قریب، کہ اللہ کتنا قریب ہے، اجیب دعوت الداع اذا دعان، ان کو کہو کہ پکارو اللہ کو، آواز دو، اذا دعان وہ تمہاری جواب دے گا،
فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اور قبول بھی کرے گا، وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اس حال میں کہ تم سیدھے راستے پر ہو اور ہدایت یافتہ ہو۔ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ، یہاں سے ایک سوال اٹھتا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اللہ تمہارے قریب ہیں، اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب آواز دینے والا آواز دیتا ہے تو اللہ ان کی آواز سنتا ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اس کو جواب بھی دیتا ہے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اس پر ایمان ہونا چاہیے، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ اس کی آواز کو سنتے ہیں جس کا اس پر ایمان ہوتا ہے، اس کے دین کے عین مطابق وہ چل رہا ہوتا ہے۔ ایک بندہ کہے میں کلمہ پڑھتا ہوں پھر میں اللہ کو پکاروں تو اللہ میری ڈائریکٹلی سن لے، جب آپ نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ غریبوں کا احساس کرتے ہیں، نہ ہمسائے کے حقوق کا خیال، نہ ماں باپ کے حقوق کا، نہ بہن بھائیوں کے حقوق کا خیال، پھر وہ یہ کہے میں کلمہ پڑھتا ہوں اور میں اللہ کو پکاروں اللہ میری ڈائریکٹ سنے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بات سمجھ، وَلْيُؤْمِنُوا بِي کا اشارہ ادھر ہے کہ تمہارا ایمان ہو پورے کا پورا۔ ایمان اس شخص کا ہوتا ہے جو اللہ رسول کے فرما بردار ہوتا ہے، ان کی اطاعت کرنے والا ہوتا ہے۔ ہر بندے کے ذہن میں یہ بات نہ ہو میں ڈائریکٹ اللہ کو پکاروں اللہ سن لے گا، اللہ کے فرامین بھی پورے کرو پھر اللہ سنتا ہے۔ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ، اگر اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کسی کو لمبی زندگی دیتا ہے تو وہ ڈھیل ہے، اس کے لیے ڈھیل ہے کہ وہ سیدھے راستے پر چلے، اگر نہیں چلتا تو پھر اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بھی ڈھیل دی ہوئی ہے، برے بندے کو بھی ڈھیل ہے۔ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ملنا تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو، تمہاری پوشیدہ خیانتوں کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اس نے تمہاری توبہ قبول فرما کر تم سے درگزر فرما لیا ہے، اب تمہیں اس سے مباشرت کی اور اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی چیز کو تلاش کرنے کی اجازت ہے، تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے، پھر رات تک روزے کو پورا کرو۔ جی یہ مسئلہ یہ بحث حل ہوگی کہ رہ گئی اب کہ نماز کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے؟ تم رات کو اپنی بیویوں سے مباشرت کرو، کھاؤ پیو یہاں تک کہ سیاہ دھاگے میں سفید دھاگا داخل ہو جائے اور پھر روزہ رکھ لو۔ روزے کا وقت دیکھو اور سفید سیاہ دھاگے کا وقت بھی وہی بتایا گیا ہے۔ اچھا جی، جب سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے پھر رات تک روزے کو پورا کرو، اور عورتوں سے اس وقت تک مباشرت نہ کرو جب تک تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں لوگوں کے سامنے فرماتا ہے تاکہ وہ بچیں برائی سے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھ کر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔